صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، ڈیئر ویورز، آج آپ کے سامنے قرآن کے اس سورے کا ذکر کرنا ہے جو قرآن کا ایک چھوٹا سا سورہ ہے جس کو سورہ والعصر کہتے ہیں. یہ وہ سورہ ہے جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں. یہ پورا سورہ جو ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شان میں نزول ہوا ہے. تو انشاءاللہ بحق ہم اہل بیت کے چاہنے والے، یقیناً ہم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہم سب چاہنے والے ہیں. ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو خداوند عالم نے دیا ہے، تو لہٰذا ان کا ذکر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اس سورے کی تفصیل سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کے دل میں علی کی محبت ہو نہیں سکتی جو شقی قلب ہے، یعنی اندر سے جو گندا ہے. یعنی مولا علی کائنات کی محبت کے لیے شرط ہے کہ ہمیں اندر سے طہارت رکھنی ہوگی. وہ شخص کبھی بھی محبت نہیں رکھ سکتا. اور جو مومن ہوتے ہیں خداوند عالم ان کے دلوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا یقین دلاتے ہیں اور اس کے دلوں میں محبت ہوتا ہے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ جو نازل ہوا ہے، یہ جو سورہ نازل ہوا ہے، اگر کوئی اس کی تلاوت کرے، اگر اس سورے کی کوئی نافل نماز میں یعنی مستحب نماز میں، جو بہت چھوٹا سا سورہ ہے، اگر کوئی اس کی تلاوت کرے تو گویا ایسا ہے کہ محشر کے میدان میں اس کو 3 چیزیں اس کو عنایت کی جائے گی جو اس وقت ہم سب کے سب جتنے بھی لوگ ہوں گے سب گھبرائے ہوئے ہوں گے. نہ باپ اپنی بچی کا ساتھ دے سکے گا، نہ ماں اپنے بیٹے کا ساتھ دے سکے گی، نہ ایک پڑوسی کا ساتھ دے سکیں گے. کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکے گا، بلکہ سب ایک دوسرے سے اپنے آپ کو چھپائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی بدی کو مجھے لینا پڑے، کیونکہ سب ایک دوسرے سے چھپیں گے. تو کہا ہے امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی اس سورے کی تلاوت مستحب نماز میں اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اس کو 3 چیزیں ملیں گی. جس کے چہرے میں بہت زیادہ چمک ہوگی، بہت زیادہ نور نکلتا ہوگا اس کے چہرے سے، آنکھوں میں اس کے بہت زیادہ چمک ہوگی، اور اس کے لبخند یعنی وہ مسکراتا ہوا اس کا چہرہ ہوگا. یہ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی اس ایسے حال میں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا، اب کیا ہوگا. اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ، نورانی چہرے کے ساتھ انشاءاللہ اسے جنت میں، بہشت میں داخل کیا جائے گا. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کہتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر سے مراد یہاں پر زمانہ ہے. یعنی ہم جس دور میں بھی گزر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا یہ دور ہے. تو کہا کہ یہ وہ دور امام زمانہ کے دور کو کہتے ہیں، امام زمانہ کے دور کو کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی اس سے مراد ہے کہ انسان گھاٹے میں. کون انسان گھاٹے میں؟ آپ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے تو کون انسان نقصان میں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا عدونا، یعنی جو ہمارے دشمن ہیں، یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، وہ گھاٹے میں. آف کورس وہ ہمیشہ گھاٹے میں ہوں گے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت دنیا کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. جو ایک شخص تھا ابن سکین، جو مولا کائنات کا چاہنے والا تھا، عاشق تھا مولا کائنات کا، جس نے مولا کائنات سے جنگ لڑی. میں اس کا نام کلیئرلی نہیں لے رہی ہوں مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے مولا کائنات کے ساتھ جنگ صفین کی ہے، اس نے اس کے گھر پر حلوہ بھیجا. تو اس کی بچی نے اس حلوے کو جب اس کے والد اس کے گھر پر آئے تو اس کی بچی نے کہا کہ فلاں کے گھر سے، یعنی جو مولا کائنات سے جس نے جنگ کی تھی اس نے حلوہ بھیجا ہے، تو میں نے ایک انگلی ذرا سا میں نے اس حلوے کو چکھا ہے.
تو وہ جو ابن سکین تھا یعنی جو مولا علی کا چاہنے والا، تو اس نے کہا تو نے کیوں کھایا؟ کہ کیوں؟ کہ یہ دشمن علی کے گھر سے آیا ہے، دشمن علی کے گھر سے آیا ہے، اب جو بھی اس غذا کو کھائے گا وہ کبھی مولا کائنات کے فضائل کو یعنی اہل بیت کے فضائل کو کبھی بھی بیان نہیں کر سکے گا۔ یہ سننے کے بعد اس لڑکی نے بہت کوشش کی، اور کوشش کرنے کے بعد اس نے وومٹ کرنا شروع کیا، وومٹنگ اس نے کیا، اور کرنے کے بعد الحمدللہ وہ فضائل پڑھنے لگی، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پڑھنے لگی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا پہلے آپ نے کیوں نہیں پڑھا، ابھی کیوں پڑھی، ابھی یہ فضائل کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ کہا جہاں پر طہارت، اگر جہاں پر نجاست ہو وہاں طہارت نہیں جا سکتا، وہاں طہارت نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اس طہارت جیسے لوگ طاہر لوگوں کے ذکر کرنے کے لیے، اہل بیت کے فضائل پڑھنے کے لیے ہم نے سارے نجاست کو نکال دیا۔ تو عزیزوں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے کوشش کیجئے اس سورے کو کثیر تعداد میں تلاوت کیجئے، جتنی تلاوت آپ کریں گی خداوند عالم کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے کہ ان کو عاقبت بالخیر ہوگا، یعنی وہ حق اصحاب حق میں وہ محشر کے میدان میں ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے، ہم دنیا میں کیا ہیں کیا نہیں ہیں، ہم دنیا والوں یہی دوسرے کو دیکھتے ہیں، مگر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب انسان عالم احتضار میں ہوتا ہے اور اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو اس وقت کی کیفیت کیا ہے، اس وقت کیا ہے، کیا وہ دین سے انکار کر رہا ہے، کیا وہ ولایت کا اقرار کر رہا ہے؟ اگر اس نے ولایت کا اقرار کیا اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ دنیا سے گیا تو اسے کہتے ہیں عاقبت بالخیر۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم مرتے دم تک اہل بیت علیہ السلام کی محبت جو آج ہمارے دل میں انشاءاللہ اس کو خداوند عالم اور دوبارہ کر دے، تو انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ پھر اس سورے کی تلاوت کیا کریں۔ اور اس کے بعد پھر رسول خدا اس سورے کے بارے میں کہتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ آپ ایمان لے کر اور عمل صالح انجام دیں۔ کا ایمان رسول اللہ سے کہا کہ کیسے رکھا جائے؟ کا ولایت پر یقین رکھو، جو بھی ولایت مولا کائنات پر یقین رہتا ہے اس کا ایمان بہت زیادہ محکم ہوتا ہے۔ اور آخری دور میں ایک دوسرے کے ساتھ دل جوئی کرو، ایک مومن دوسرے مومن کا خیال کرے، عمل صالح انجام دے، جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کرے، کیونکہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو بہت پسند ہے جب کوئی ایک مومن دوسرے مومن کا خیال کرتا ہے۔ کہاں جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے یا کریب مینٹالٹی لانے کے بجائے کوشش کریں ایک دوسرے کی مدد کریں جہاں تک ہو سکے۔ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ ہمیں پیسے سے ہی مدد کرنی ہے، اپنی زبان کے ذریعے سے مدد کریں، اپنی نظروں کے اعتبار سے مدد کریں، اور جہاں تک ہو سکے کسی کے عیب کو چھپانے کی کوشش کریں۔ کافی تواصو بالحق و تواصو بالصبر، یعنی اس وقت ہمیں اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس وقت آخری وقت تک بہت سے لوگ ہیں جو زگ زیگ ہو جائیں گے، نہیں پتہ امام کہاں ہیں، امام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، امام کیوں نہیں آتے۔ انشاءاللہ امام ضرور آئیں گے، یہ یقین رکھیں، اور جب آئیں گے تو انشاءاللہ عدل و انصاف سے یہ دنیا پور ہو جائے گا، جتنے بھی لوگوں نے ظلم کیا ہے ان ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا اور ساری نعمتیں آپ کو دی جائے گی، جو بھی آپ چاہیں گے انشاءاللہ امام زمانہ کی طرف سے آپ کو بطور ہدیہ انشاءاللہ پیش کیا۔ مگر اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو سہارا دینا ہے، حق پر قائم رکھنا ہے، حق سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا ہے۔ اب ہم کتنی عبادت کریں، اب ہم کتنی دعائیں پڑھیں، اب ہم کتنی تسبیح پڑھیں، امام آتے نہیں، آپ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، اپنے آپ کو حق پر قائم رکھیں اور صبر سے کام لیں اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کریں۔ انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار پروردگارہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اور ہمیشہ مسکراتے رہیں، اور انشاءاللہ ساری دعائیں آپ سب کی مستجاب ہو۔ اور ہمیشہ انشاءاللہ یاد رکھیے تولا اور تبرہ جو ہمارے عبادت میں واجب قرار دیا گیا ہے، انشاءاللہ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کریں اور ان کے دشمن سے ہمیشہ نفرت کریں، اور انشاءاللہ نماز بر وقت پڑھیں اور اہل بیت سے محبت ہمیشہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔